بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں کا ختم دلایا جاتا ہے، اور ربیع الآخر میں آپ کی وفات ہے 10 ربیع الآخر، ربیع الاول، اس کے بعد مہینہ آتا ہے ربیع الآخر۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں کا ختم دلایا جاتا ہے، جسے بڑی 11ویں کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے تھے۔ اس پر بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ 11ویں کہاں لکھا ہوا ہے۔ اصل میں 11ویں ایصال ثواب کا نام ہے، اور قرآن و حدیث سے ایصال ثواب ثابت ہے۔ آپ نام 11ویں رکھ لیں، آپ 9واں رکھ لیں، 3واں رکھ لیں، آپ ایصال ثواب رکھ لیں، آپ کچھ بھی رکھ لیں۔ اور یہ ایصال ثواب ایسی چیز تھی جس پر امت کا اجماع تھا، لیکن چونکہ یہ اہل سنت کی اب خصوصیت بن گئی ہے، تو دوسرے جو لوگ ہیں اہل سنت پر بے جا اعتراضات کرتے ہیں۔ جناب 3واں کہاں لکھا ہوا ہے، جناب 9واں کہاں لکھا ہوا ہے، جناب 40واں کہاں لکھا ہوا ہے، جناب 11ویں کا۔ یہ ساری چیزیں ایصال ثواب ہیں، ثواب پہنچانے کا طریقہ ہے۔ آپ دن کوئی بھی آپ مخصوص کر لیں، شریعت نے مخصوص نہیں کی ہے۔ مثلا اللہ کریم نے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں۔ اب اس کے لیے آپ کوئی بھی دن مخصوص کر سکتے ہیں۔ کہیں اتوار کا دن چل رہا ہے، کہیں جمعے کا دن چل رہا ہے، کہیں کوئی اور دن چل رہا ہے، آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ بہت سارے جو اعتراضات کرنے والے وہ بھی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ پہلے آئیے ہم آپ کو قرآن اور حدیث سے ایصال ثواب کے ثبوت بتاتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا قرآن سے ثابت ہے اور احادیث سے ثابت ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے بڑوں نے ان ایصال ثواب کو جائز لکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حشر میں اللہ کریم فرماتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سورہ حشر آیت نمبر 10 ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بخشش فرما، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ دعا ہے، استغفار ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ایصال ثواب۔ اب دعا بھی ایصال ثواب ہے، استغفار بھی ایصال ثواب ہے، کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی ایصال ثواب ہے، پانی کے لیے کنواں کھدوانا یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2762۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہو گئیں۔ آپ وہاں موجود نہیں تھے جب آپ تشریف لائے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، اگر انہیں کچھ ٹائم ملتا تو وہ صدقہ خیرات کی وصیت کر جاتی ہیں۔ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں فائدہ ہوگا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں نے اپنا پھلوں والا باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کر دیا، پورا پھلوں کا باغ اپنی والدہ کی ایصال ثواب کر دیا۔ اب آپ تو ایک ٹرے کرتے ہیں، تھوڑے سے پھل کرتے ہیں، تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس صحابی نے پورا باغ جو ہے اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے خیرات کر دیا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے 4219، اس کا باب وصول ثواب صدقات، میت کو صدقات کا ایصال ثواب، پورا ایک باب ہے، میت کو ایصال ثواب کا ایک باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے اور وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ والد صاحب فوت ہو گئے، میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ مسلم شریف 4219۔ آپ علیہ السلام فرمایا ہاں، تم ان کی طرف سے صدقہ کرو گے تو ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب 4220 نمبر روایت مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ اچانک انتقال کر گئی ہیں، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ دیتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ پہلی حدیث میں کیا تھا کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، فرمایا ہاں۔ اب کیا فرمایا؟ میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔
تو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے کیا رزلٹ نکلا کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے تو آپ کو بھی اجر ملتا ہے اور ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صدقہ، کوئی بھی صدقہ ہے، آپ جو ہے وہ قربانی کریں، اس میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2792 ہے، آپ علیہ السلام دو جو ہے وہ قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اور اسی طرح روزوں کا ثواب ہے، سنن دارقطنی میں حدیث ہے 2710، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، یعنی روزوں کا فدیہ دے، تو اس کے لیے جائز ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ حج کا اصالہ ثواب بھی ہو سکتا ہے، حج بدل بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جوہینہ کی ایک عورت آئی، جوہینہ قبیلہ سے۔ اس نے کہا میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی، بخاری شریف میں حدیث ہے 1852 کہ میری والدہ نے حج پر جانے کی نظر مانی تھی اور وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاں اس کی طرف سے حج کرو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ کا قرض بھی ادا کرو کیونکہ وہ ادا کیے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو معلوم ہوا حج میں کیا ہوتا ہے، نمازیں ہیں، اذکار ہے، تو یہ سارا جب کرے گا یا کوئی کرے گی تو اس کے والد کو یا اس کی والدہ کو جس کی نیت کرے گا اس کو بھی ملے گا، اسے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور جس کے لیے آپ کریں بالکل آپ کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوگا اور ان کے۔ اسی طرح پانی کا کنواں کھدوانا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سعد بن عبادہ وہ آئے، ایک تو روایت میں ہے نا، وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے اجازت دی، تو اس نے پورا پھلوں کا باغ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو کہ پہلے میں نے آپ کو بخاری سے حدیث سنائی 2762 اور اس کا دوسرا نمبر ہے 2770، اور سنن ابی داؤد میں 1681 نمبر ہے کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ سعد کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، بس کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پانی کا۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے، حاضہ لأم سعد، یعنی اس کنویں سے جو پانی پیے گا اس کا ثواب جو ملے گا وہ سعد کی والدہ کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ سعد نے مختلف صدقے کیے تھے، پورا باغ پھلوں کا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، پانی بھی خرچ کیا۔ تو ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو بھی نیکی ہیں اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں دین کی تخصیص نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو آج کل کے مسالک کے، صدیق حسن خان بھوپالی، ابن قیم، سب کہتے ہیں کہ میت کے لیے صدقہ کرنا جائز ہے۔ اہل حدیث ہوں یا دیوبند حضرات ہوں، اہل سنت تو مانتے ہیں۔ اب میں آپ کو صدیق حسن خان بھوپالی اور ہاں جی اہل حدیث کے وہابیوں کے اور ابن قیم، صدیق حسن خان بھوپالی جو ہے وہ لکھتے ہیں، ان کی کتاب السراج الوہاج جلد 2 صفحہ نمبر 55 پہ لکھتے ہیں زندہ انسان نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج اور دیگر عبادات کا جو ثواب میت کو ہدیہ کرتا ہے وہ میت کو پہنچتا ہے۔ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں کہ زندہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، حج کرے، جو بھی عبادت کرے گا، اپنے نیت میں اگر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی والدہ کو پہنچانا چاہتا ہوں، والد کو، کسی کو بھی، اس کو ثواب پہنچے گا۔ اور زندہ انسان کا اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے عمل نیکی، احسان اور صلہ رحمی کے قبیل سے ہے، کہ صلہ رحمی ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے، نماز کا بھی جائے گا، نماز کا بھی جائے گا، نفلی نمازیں بھی آپ اپنے والدین کو کر سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں تمام مخلوقات میں جس کو نیکی اور احسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ میت ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس کو ضرورت ہے؟ میت کو۔ کیوں؟ کہ جو تحت الثری رہیں، یعنی وہ اب دنیا میں نہیں ہیں اور اب نیک اعمال کرنے سے عاجز ہے، پھر اپنے فوت شدہ بھائی کے لیے عبادت کا ہدیہ پیش کرنا ایک نیکی ہے، اور نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے۔ ایک نیکی کریں تو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو جو شخص میت کے لیے 1 دن کے روزے
یا قرآن مجید کے ایک پارے کی تلاوت کا ہدیہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 روزوں اور 10 پاروں کا اجر عطا فرمائے گا۔ جو کرے گا ایسا اس کے لیے 10 گنا بڑھ جائے گا۔ ہاں جی، تو معلوم کیا ہوا کہ یہ بھی مانتے ہیں قرآن پاک پڑھ کے بھی آپ اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو منع کرتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ہاں جی، تو یہ سارا علماء مانتے ہیں، ان کے بھی ہمارے، یعنی ان باتوں پر اجماع ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل اختلاف کیوں کرتے ہیں۔ اچھا، وہ آگے لکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل کرتے ہوئے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب سلف صالحین نے تو اس طرح اصالہ ثواب نہیں کیا، جس طرح مرزا جیلمی اور ان کی کمپنی کہتے ہیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئیں، آپ علیہ السلام نے کوئی تیجا نہیں کیا، آپ نے کوئی 40واں نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ماعز اسلمی کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام دوسرے دن آئے، راوی کو شک یا تیسرے دن آئے، آپ علیہ السلام فرمایا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو۔ یہ دعا کرنا ہی ہم اس کو تیجا کہتے ہیں، یا یہ دعائی ہے نا۔ جو بھی آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو بھی آپ ذکر کرتے ہیں، اینڈ پہ کیا ہوتا ہے؟ دعا ہے۔ ختم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہر، یعنی آپ سارا کچھ پڑھ کے آپ آخر میں مہر کی دعا لگا دیتے ہیں، یہ ختم کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی کہے بھی سلف صالحین اس طرح تو مل کر انہوں نے کسی نے اصالہ ثواب نہیں کیا، تو آگے اس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ اس قسم اصالہ ثواب کے لیے لوگوں کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ بھئی فلاں بزرگ نے نہیں کیا، سلف صالح نہیں کیا، یعنی سلف صالح سے مطلب پرانے بزرگ جو ہیں، کسی نے اس طرح مل کے اصالہ ثواب نہیں کیا، فرماتے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے عالم نے، کسی بزرگ نے اگر اس طرح مل کے اصالہ ثواب نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ سلف صالحین نے اصالہ ثواب نہیں کیا تھا تو اس سے اصالہ ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ مستحب ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ آپ اصالہ ثواب کر سکتے، جیسے ابھی میں آپ کو مسلم سے حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام نے آ کے دعا فرمائی، تو اب لازمی ہے نہیں کہ آپ علیہ السلام نے جو اگر وہ اپنی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے جو دعا نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے صحابی کے لیے کیوں دعا کی؟ اب صحابی کے لیے تو آپ نے دعا کی ہے، دوسرے دن آگے تیسرے دن آ کے، تو ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے لیے اس طرح کیا۔ تو یہ اس طرح کی دلیل فرماتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اصالہ ثواب قرآن و حدیث ثابت ہے، یہ مستحب ہے اور واجب نہیں ہے کہ سب لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ واجب ہی نہیں ہے کہ بھائی صحابہ نہیں کرتے، تو بھائی واجب ہوتا تو صحابہ کرتے، اور اصالہ ثواب صحابہ دیکھیں، ابھی مسلم سے میں نے آپ کو حدیث سنائی، صحابہ بیٹھے، آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اصالہ ثواب کرو، اور صحابہ نے یہ پورے باغ نہیں پھلوں کا خرچ کیا، کنویں نہیں کھدوایا، اور یہ روزے نہیں رکھے، یہ سارے آپ علیہ السلام نے طریقے بتائے ہیں۔ آگے کہتے ہیں واجب نہیں ہے، اور ہمارے لیے اصالہ ثواب کے لیے جواز کی دلیل موجود ہے، خواہ ہم سے پہلے کسی نے اصالہ ثواب کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اب کوئی اعتراض کرے بھئی صحابہ نے، کہتے ہیں بھائی وہ فرض واجب تو نہیں تھے، آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، بھائی وہ فرض واجب تھا ہی نہیں۔ تو ہماری اتنا دلیل ہے کہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے اور احادیث سے اس کا ثبوت ہے، ہاں جی، اور یہ مستحب ہے۔ اب 11ویں بھی مستحب ہے، کرے گا ثواب، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو 11ویں نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے، یا جو تیجا نہیں کرتا یا 40واں نہیں کرتا وہ مسلمان۔ آگے دیکھیے، شیخ ابن قیم نے اصالہ ثواب کے لیے بھی دلائل دی ہیں، وہ کہتے ہیں استغفار، نماز، روزہ، سارا کچھ جائز ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے، شیخ ابن قیم کہتا ہے، اور ہم نے اپنے مشائخ اور قرابت داروں کو دعا، تلاوت قرآن اور صدقات کا ثواب پہنچایا ہے۔ شیخ ابن کہتا ہے ہم نے قرآن پاک پڑھ کے دعائیں کر کے اپنے بزرگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہم نے یہ دعاؤں میں یاد رکھا ہے، اور ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اس پر ہمارا شکریہ ادا کیا ہے۔ ابن قیم اہل حدیث کا بہت بڑا عالم ہے جو اس کو مانتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کی قرآن پاک پڑھ کے، تو میں نے خواب ان کو دیکھا، انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ ہاں، اب علماء دیوبند دیکھ لیں آپ، انور شاہ کشمیری ہیں، اس کے علاوہ دوسرے علماء، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بلکہ شیخ اشرف علی تھانوی صاحب کی اصالہ ثواب کی یہ بہت سارا کچھ کرتے ہیں، ان کا ڈے مناتے ہیں۔ تو اصالہ ثواب ایسی چیز ہے جس پر تمام امت کا اجماع تھا اور ہے، لیکن آج کیوں اعتراض کرتے؟ جناب کہاں لکھا ہوا ہے 11ویں شریف؟ جناب ہم آپ سے پوچھتے ہیں یہ بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جناب آپ جو اتوار کو کرتے ہیں یہ تبلیغ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو سالانہ یہ جو تبلیغ جماعت والے ڈرائیونڈ میں اجتماع کرتے تھے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو 34ویں سالانہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، آپ یوٹیوب پہ لکھیں سالانہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، ہر سال میں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے انڈیا میں ہوتی ہے، اور یہاں بھی کرتے ہیں۔ ان سے پوچھے بھی کہاں لکھا، وہ کہیں گے دیکھیں جی آپ علیہ السلام نے
हुक्म दिया कि तबलीग करो, तो हम तबलीग कर रहे होते हैं, हम कुरान पढ़ रहे थे। अब हमारे मोहल्ले के नुक्कर पे जो अहले हदीस हैं, उनकी जो मस्जिद है, रमज़ान में हर इतवार को असर के बाद प्रोग्राम करते हैं। किस हदीस में लिखा हुआ है कि असर रमज़ान में असर के बाद, हाँ यानी इतवार को असर के बाद आप प्रोग्राम करें? आप उनसे पूछे होंगे नहीं, ठीक है। अब मिर्ज़ा जलमी के जो चेले हैं उनसे जब कहा गया भाई ये मिर्ज़ा साहब जो हर इतवार को प्रोग्राम करते हैं, दरस व तदरीस करते हैं कुरान, वो तो ये भी तो बिदअत हुई ना, ये भी एतवार को करते हाँ जी करते हैं। तो वो कहने लगे जनाब ये इंतज़ामी मामला है, ये कोई बिदअत नहीं बल्कि ये क्या है, इंतज़ामी मामला है। तबलीग करना तो जायज़ है, आप इंतज़ामी तौर पर आप कोई दिन रख सकते हैं, तो भाई ये भी इंतज़ामी मामला है। तीजा करना इस लिहाज से कि हर बंदे को पता चले कि आज तीजा है, सारे लोग जमा हो जाते हैं। नौवा करना इस लिहाज से कि हर बंदे को पता है कि आज नौवा है, सारे लोग जमा हो जाते हैं। 40वां करना इस लिहाज से कि हर बंदे को पता है कि 40 दिन के बाद मुसलमान इकट्ठे होते हैं दुआ करना, ये भी एक इंतज़ामी मामला है। और ये भी एक इंतज़ामी मामला है कि हर बंदे को पता है कि आज 11वीं है, सारे लोग जमा हो जाएँ। हम ये तो नहीं कहते कि आज ही 11वीं करनी, कल 11वीं नहीं हो सकती। मुसलमान करते रहते हैं, आगे पीछे दिन भी बनाते रहते हैं, और लाजमी नहीं कि दूसरे दिन तीसरे दिन तीजा, अब तो दूसरे दिन भी होता है। तो दिन मखसूस करना आपकी अपनी मर्ज़ी। आप नफिल आप जो है वो आप दुरूद पाक पढ़ें, 4 दोस्त मिल के आप कहेंगे हमने जो शाम को जो है ना 6 बजे आधे घंटे के लिए हमें दुरूद पाक पढ़ना है, तो अल्लाह ने दुरूद सलाम का हुक्म दिया। आप कोई भी दिन रख सकते हैं, कोई भी वक्त रख सकते हैं। तो इनके जितने भी एतराज़ात हैं, वो तौसीफ़ुर रहमान साहब है ना, वो कहते हैं जी कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, अरबी में तीजा कहाँ है, अरबी में 40वां कहाँ है, अरबी में 11वीं कहाँ है। तौसीफ़ुर रहमान साहब आप बताएं, अरबी में 34वीं आल इंडिया कॉन्फ्रेंस अहले हदीस ये कहाँ है? अवाम को धोखा देने के लिए, अवाम के साथ फ्रॉड करने के लिए जनाब ये कहाँ है? भाई असल रूह क्या है? ये साले सवाब है। अब रात में महफिल में गया, 11वीं शरीफ थी, वहाँ क्या हुआ, कुरान पाक की तिलावत हुई, आप अलैहिस्सलाम की नातें पढ़ी गई, उसके बाद कुरान और हदीस से हमने बयान किया, बताया। तो इसमें कोई ख़राबी, इसमें कोई ऐसी, ये भी तबलीग है। अब उसको अगर 11वीं का नाम छोड़ के आप उसको मिलाद का नाम दे दें, तब भी बात वही थी। उसको कुछ और नाम दे दें, तबलीग कुरान और सुन्नत का नाम दे दें, तभी जायज़ है। तो ये एक नाम है सिर्फ इसाले सवाब का, यानी एक मखसूस एरिया में, इलाकों में बोला जाता है। तो किसी नाम के आने या बदलने से कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, नाजायज़ नहीं होती। ये एक इसाले सवाब का तरीका है। तो अगर ये कहते हैं ना कि 11वीं शरीफ कहाँ लिखी हुई, तो हम इनसे पूछते हैं कि रायबंड का इज्तिमा कहाँ लिखा हुआ है, ये आल इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ लिखी हुई है, और मिर्ज़ा साहब जो हर इतवार को सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक तबलीग करते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? इतनी लंबी लंबी 6-6 घंटे वाली तबलीगें हैं। आप अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया कि रात को जो है वो इशा के बाद सो जाया करो। ये जो रात के इशा के बाद शुरू हो जाता है फजर तक 6-6 घंटे की वीडियो, वो कहाँ लिखा हुआ है? कि ये हम तबलीग कर रहे हैं। तो तुम तबलीग कर रहे हो, और जो हम जो 11वीं में तबलीग करते हैं, औलिया किराम की तालीमात को पेश करते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पेश करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, तो ये क्या तबलीग नहीं है? ये सिर्फ धोखे हैं। इसाले सवाब जायज़ है, इस पर इजमा है इस पर कि तमाम मुसलमान मानते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने खुद इसाले सवाब किया, दुआएं मांग के, सहाबा ने पूरे बाग जो फलों के अल्लाह की राह में खर्च करके इसाले सवाब किए, कुएँ खुदवाए, हज किए, रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़ी। तो जो भी नेकी है, कुरान पाक पढ़ें, रोज़े रखें, नफली नमाज़ें पढ़ें, अब हज करें, नफली जो भी करें, किसी मुसलमान को पहुँचाएँ, वो पहुँचेगा उसे, और उसे ये बहुत बड़ा अजर है, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। अब उसे नेकियों की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। तो आप हर दो में अपने मुसलमानों को याद रखें, उनके लिए दुआ करें, रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये पढ़ा करें, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन के, तमाम मुसलमानों की क़यामत तक अल्लाह करीम हम सब की बख्शिश फरमाए और इस साल हिसाब करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।